بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو اسلامک چینل اور ولاگنگ چینل کے بارے میں بتاؤں گی کہ آج کل کس طریقے سے سوشل میڈیا کے دور میں ہر انسان کے پاس موبائل موجود ہے اور وہ جہاں بھی جاتا ہے یہ ساری فیسلٹیز یوز کر کے ولاگنگ چینل اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ لیکن اب بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کے پاس موبائل فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر سب کچھ اویلیبل ہے۔ آج سے اگر تھوڑے عرصے پہلے کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ ساری فیسلٹیز موجود نہیں تھی اور اتنی زیادہ بے حیائی اور بے شرمی اس معاشرے میں نہیں پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اب تو ہر کسی کو ایک تو پیسہ کمانے کی فکر لگی ہوئی ہے کہ شارٹ طریقے سے زیادہ پیسہ کمایا جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی غلط کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اس سے اب کسی کو کوئی مطلب نہیں۔ بے شک ناظرین گرامی، حلال کمائی کمانے میں بہت محنت اور مشقت لگتی ہے، لیکن جب وہ کمائی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو آپ کو دلی سکون اور اطمینان ہوتا ہے، یہ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں سوشل میڈیا میں یہ سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ سب کے سب ایک ہی دھن میں سوار ہوئے ہیں اپنی ولاگنگ کرنے کے چکر میں، چاہے وہ دریا میں بہہ رہے ہوں، چاہے پہاڑوں سے گر رہے ہوں، لیکن ولاگنگ نہیں چھوڑنی ان کو۔ تصویریں بنواتے ہوئے، ولاگنگ کرتے ہوئے دریا کے کنارے جاتے ہیں اور پھر اس میں بہہ جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنی نوجوان نسل کو ہی دیکھ لیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں، ٹک ٹاکس بناتے ہیں۔ ان کو کچھ نہیں پتہ کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، سب اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فالوورز ملیں۔ ہم الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ فالوورز ہمیں ملیں گے۔ نوجوان نسل نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس طرف لگا لیا ہے، پڑھائی کرنا، دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ سب بہت دور کی بات ہو گئی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آج سے 10 سے 15 سال میں پاکستان میں کوئی بھی ڈاکٹر یا انجینئر نہیں ہوگا تو یہ بات غلط نہ ہوگی، کیونکہ سب کو پیسے کی لت لگ چکی ہے اور ہر کوئی ٹک ٹاکر بننے میں لگا ہوا ہے، اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ہماری حکومت کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس ملک کو۔ اگر ہم اسکولوں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہی سب ہو رہا ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو تصویروں کی لائن لگ جاتی ہے اور پھر وہ فیس بک، انسٹاگرام سب جگہ پوسٹ ہوتی ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں مختلف ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ شاید یہی رہ گئی ہے کہ دوسروں کی گھروں کی خبریں سننا، ان کی عورتوں کو دیکھنا۔ ولاگنگ کے ذریعے جب سے یہ آنا شروع ہوا ہے اس سے تو بہت سے گھروں میں فساد بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور اپنے گھر کی باتیں شیئر کرتے ہیں، کیونکہ صرف روزمرہ کی چیزیں ہی اس میں بتائی جاتی ہیں۔ آج میں نے کھانا کھایا، آج میں یہاں گئی، آج میں نے یہ شاپنگ کری، آج میں نے یہ کیا، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور اس سے ان کو ویوز ملتے ہیں، پھر ان کو پیسے ملتے ہیں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہو گیا ہے پیسے کمانے کا، کیونکہ انگریز جو مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ تباہ و برباد کر دیں، ان کو ایسی چیز میں لگا دیں کہ ان کو اسلام کا ہوش نہ رہے، ان کو دین پہ چلنے کی توفیق نہ رہے، اور آج کل کوئی مشقت کرنا نہیں چاہتا۔ حلال کمائی کرنے میں انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ بس پھر عورتیں، بچیاں، بچے، بوڑھے، جوان سب اسی کام میں لگ گئے ہیں، اور کچھ لوگ ولاگ میں بھی اچھا کنٹینٹ بھی ڈالتے ہیں جس سے انسان کو کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، لیکن ایسے چینل آپ کو گنتی کے چند ہی ملیں گے۔ زیادہ تر جو ہے آپ کو بیہودہ اور فحش کام کرتے ہوئے ہی آپ کو چینل ملیں گے، ڈانس کر لیا، الٹے سیدھے حرکتیں کر لیں۔ لیکن اگر یوٹیوب کے 80% چینل کو ہم دیکھیں جو کہ ولاگ کے ہیں یا ٹک ٹاک کے ہیں، سب میں بے حیائی اور بیہودگی ہی ملے گی، کیونکہ یہ کام بہت آسان ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی انسان، کوئی آدمی کوئی اسلامک چینل بنا لے یا کوئی تعلیمی چینل چلانا چاہتا ہے تو اس کو اس میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کو فالوورز نہیں مل رہے ہیں، بہت کم تعداد میں ہیں اس کی فالوورز، اس کی ویڈیوز کو لائک کرنے والے کم تعداد میں ہیں، حالانکہ وہ پوری کوشش اور لگن سے اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں، پھر بھی وائرل نہیں ہو رہی۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی سوچ گندی ہو گئی ہے، لوگوں کو بس یہ تفریح دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے۔ صرف کچھ دن کے
کچھ دن کے لیے جو ہے اپنے آخرت برباد کر رہے ہیں۔ مسلمان ہم صرف نام کے رہ گئے ہیں اور ہم صرف کچھ دن کے لیے مسلمان بن جاتے ہیں، جیسے کہ رمضان میں، جیسے کہ ہمارا کوئی خاص دن آ جائے یہ ہم مسلمان بن جائیں گے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ہوا تو صرف اور صرف جمعے کو، کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے، درود پڑھ لیں یا نعتیں سن لیں بس۔ بھی اگر کسی ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر سے اگر ہم بولیں کہ کلمہ سناؤ یا کوئی سورت سنا دو، اور خاص طور پر اگر وہ انٹیریئر سے ہو تو ان کو کچھ یاد نہ ہوگا، اپنے دین کا کچھ پتہ نہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ صرف رسول اللہ اور اللہ کی جو ہمیں اللہ نے باتیں بتائی ہیں ان کو ہم بالکل بھی فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ جانے ہم سب کا کیا حال ہوگا۔ لیکن ابھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی حال میں ہی سوشل میڈیا پہ 2 واقعات دیکھنے کو ملے ہیں، جس میں پاکستان کے ایک مشہور ٹک ٹاکر اسد رائے، جن کے 1 کروڑ کے قریب فین فالوئنگ ہے یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ، دونوں پر ملا کے ان کا اور ان کی بیوی حنا اسد کا انٹرویو دکھایا گیا، جو کہ مدھیرا لے رہی تھی۔ انٹرویو کے دوران اسد صاحب اپنی بیوی کے بارے میں بولتے ہیں کہ تم سوتی کیوں رہتی ہو، ہمارے ویوز نہیں آ رہے، اٹھو ویڈیو بناؤ، ڈپریشن سے نکلو، اگر تم نہیں کرو گی تو ہمارے ویوز نہیں آئیں گے، پھر ہم کیسے کھائیں گے پئیں گے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے ایک چینل پہ بیٹھ کے کی ہیں۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے، اور جب کہ میری 2 بیٹیاں وفات پا گئی ہیں پھر بھی میرے والد نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، اور وہ اپنی بیوی سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں دوسری شادی کر لوں گا اگر تم ویڈیوز نہیں بناؤ گی۔ اس طرح کی بات بیٹھ کے وہ ایک چینل پہ کر رہے ہیں، جبکہ مدھیرا ان کو سمجھا رہی ہیں کہ ہماری بیوی ہے، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کا بھی تو خیال کرو۔ وہ بیچاری رو رہی ہے لیکن یہ اپنی بکواس کرے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے تو حالات ہیں۔ ناظرین کرامی، شوہر اپنی بیوی سے خود کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے سامنے آ کے ٹک ٹاک بناؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس طرح کی باتیں وہ سب کے سامنے کر رہے ہیں، تو پھر گھر پہ کیا حال ہوگا۔ ناظرین کرامی اور تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے کنٹینٹ والے یوٹیوبر ہوں یا ٹک ٹاکر ہوں ان کو آپ فالو نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے بہن بیٹیوں کے خلاف غلط باتیں سکھا رہے ہیں، ورنہ آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے کہ ایک عورت، یعنی وہ ماں ہے ایک فاطمہ نامی لڑکی کی، پہلے تو وہ آتی تھی اپنے چینل پہ اپنی غربت کے بارے میں بتاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ لائیو آنی شروع ہو گئی، اور پھر اس کی حرکتیں الٹی سیدھی ہونے لگیں، اور اس کی ماں نے بھی اس کو وہاں پہ بڑا چڑھا کر اس کا حوصلہ باندھا، پھر اس کی دوپٹہ اترا، اس کے بعد پھر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگی اپنے چینل پہ، اور پھر اس کے فالوورز بڑھنے لگے۔ اس طرح کے کنٹینٹ والوں کو ہمیں آگے پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم اسلامی ملک ہے ہمارا اور ہم سب مسلمان ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کو آگے پروموٹ کرنا اور کس چیز کو نہیں۔ اگر کوئی اچھا کنٹینٹ بنا رہا ہے تو اب امید ہے کہ آپ سب اسی کو فالو کریں گے اور اسی کو آگے پروموٹ کریں گے۔ آپ بھی اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے کہ اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں اور ان کے کنٹینٹ کو نہ دیکھیں، کیونکہ یہ دور ہے تو شیطانی دور اور فتنے کا دور ہے، قیامت قریب ہے، اس لیے حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ قیامت کے قریب اس طرح کے فتنے ہوں گے۔ لیکن ہمیں بچنا کیسے ہے، اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے، یہ ہمارا کام ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ اور آپ سے امید کرتی ہوں کہ کچھ اسلامی چینل جو چھوٹے یوٹیوبرز ہیں اپنی محنت کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی پلیز لائک سبسکرائب شیئر کریے، تاکہ وہ اچھے سے اچھا اور کنٹینٹ بنا سکیں، تاکہ